السلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج پھر ہم انفارمیشن ٹیک میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس کا ٹاپک بہت ہی غور طلب، توجہ طلب اور بہت گہرے اثرات چھوڑ دینے والا ہے۔ فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق کے بارے میں کہ ان کی زندگی کس طرح گزری، اور یہودیوں نے حضرت اسحاق کے بارے میں توریت میں کیا تبدیلی کی ہے، اور یہودی کیوں حضرت اسحاق کو حضرت اسماعیل سے افضل سمجھتے ہیں۔ فرینڈز جب حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد حضرت ابراہیم کی عمر مبارکہ 100 سال جبکہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ ان دنوں حضرت ابراہیم ملک شام میں رہائش پذیر تھے جب حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے جو کہ حضرت ہاجرہ سے تھے، حضرت اسماعیل جو کہ 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں جو حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بہت حیرت ہوئی اور تعجب بھی ہوا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے ابھی از راہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت اسحاق کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں صالحہ لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے بھی۔ حضرت اسحاق کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی، اور بعد ازاں بنی اسرائیل جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ یعنی اسحاق کی نسل سے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق کی شادی حضرت ابراہیم کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ پہلے کا نام محیص رکھا گیا جسے اہل عرب محیص کے نام سے پکارتے ہیں، ان کی اولاد رومی کہلاتی ہے۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا جس کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق کی دعاؤں کا اثر بہت زیادہ تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق اپنے بڑے بیٹے محیص کے لیے زیادہ محبت رکھتے تھے جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ محیص شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا جس کے بدلے اس کو خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق کا شکار کا گوشت کھانے کا جی چاہ رہا تھا تو محیص سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم محیص کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو کھلا دو، اس طرح تمہیں دعائیں بھی ملیں گی۔ حضرت یعقوب نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا کھایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے شہزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ محیص نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق نے مزید پریشان ہو کر فرمایا، وہ تو تم مجھے کچھ دیر پہلے کھلا چکے ہو،
اب محیط کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے میں تو نہیں آیا۔ حضرت اسحاق سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب آئے ہوں گے، چنانچہ آپ نے محیط کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ محیط کو اپنے بھائی یعقوب کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا، اور وہ یعقوب کا دشمن بن گیا اور ان کی جان کے در پہ ہو گیا۔ والدہ نے جب محیط کے غم و غصے کو دیکھا تو انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا کہ تم شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، جب بھائی کا غصہ کم ہوگا میں تمہیں بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کی، اور اس طرح حضرت یعقوب والد اور والدہ کی دعائیں لے کر شام سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تعریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ توریت میں یوں تھا، اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ اللہ پاک نے جس وقت ذبح کرنے کا حکم فرمایا، حضرت اسماعیل ہی اس وقت اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل کے نسل میں سے ہیں، اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر اشرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے، اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب توریت میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسلمان ہوا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل ہی تھے۔ اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق کے بارے میں ہوا تھا، نہ کہ اسماعیل کے بارے میں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھائی۔ حضرت اسحاق نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض جگہ 160 برس بھی لکھا گیا ہے۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے محیط اور حضرت یعقوب آپ کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم کے پہلو میں دفن کیا۔